الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک عنوان زہد کیا ہے اور زہد کیا نہیں ہے۔ روایت ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا بضاعۃ المال۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ زاہدانہ زندگی یہ نہیں ہے کہ جو حلال کو حرام کر دے، اور زاہدانہ زندگی یہ بھی نہیں ہے کہ مال کو برباد کیا جائے۔ وَلَكِنَّ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا أَلَّا تَكُونَ فِي مَا يَدَيْكَ أَوْسَقَ مِمَّا فِي يَدَيِ اللَّهِ وَأَن تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ أو كما قال۔ یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ایمانی صفت یہ نہیں ہے کہ حلال کو حرام کر لے، مال کو برباد کر لے۔ ہاں کیا ہے؟ زہد کا اصل تقاضا، اصل معیار یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے، تم اس سے بس زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرنے لگ جاؤ۔ جو تمہارے گھر میں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، جو مال ہے، اس پر تمہارا زیادہ بھروسہ ہو جائے بنسبت اس کے کہ جو اللہ رب العالمین کے پاس اللہ کے قبضے میں ہے۔ بلکہ بھروسہ کرو جو اللہ کے پاس ہے، جو نعمت اللہ کے پاس ہے، اور یہ کہ جب تم کو کوئی تکلیف اور ناخوشگوار زندگی پیش آئے تو اس سے آخرت کی ثواب چاہت اور رغبت تمہارے دل میں کم ہو، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے اس کے بارے میں اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر مجھے تکلیف نہیں پہنچتی تو اچھا تھا، بلکہ یہ سوچنا چاہیے اس سے بہتر یہ ہے جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اس کا اجر اور ثواب مجھے آخرت میں ملے گا۔ بہت سے لوگ ناواقفی سے زہد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی دنیا کی ساری نعمتوں کو، ساری لذتوں کو اور ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، نہ کبھی لذیذ کھانا کھائے، نہ ٹھنڈا پانی پیے، نہ اچھا کپڑا پہنے، نہ اچھا گھر میں رہے، نہ نرم گرم بستر پر سوئے۔ بہت سے لوگ ناواقفی سے یہ سمجھتے ہیں کہ زہد کا مطلب یہ، مگر بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس غلط خیالی کی اصلاح فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد کہ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جن نعمتوں کا استعمال بندوں کے لیے حلال کیا ہے اسے تم حرام کر لو، اور روپیہ پیسہ ہاتھ میں آئے تو برباد کر دو۔ زہد کا اصل معیار تقاضا یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اپنے پاس اور تمہارے اپنے ہاتھ میں ہو اس کو فانی اور ناپائیدار سمجھو، اس پر بھروسہ مت کرو۔ لیکن جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر اعتماد اور بھروسہ کر لو، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ تمہارے پاس جو ہے ختم ہو جانے والا ہے، ناپائیدار ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ دوسرا معیار اور
علامت زہد کی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب کوئی تکلیف اور مصیبت بندے کو پہنچ جائے تو اس کے اخروی اجر و ثواب کی چاہت اور رغبت اس کے دل میں اس مصیبت اور تکلیف کے نہ پہنچنے سے اس کو سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو یہ تکلیف جو مجھے پہنچی ہے اس کا مجھے آخرت میں اجر ملے گا، اور یہ تمنا نہ کرے کاش کہ مجھ کو یہ تکلیف نہ پہنچی ہوتی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دعا سکھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اپنے لیے عافیت طلب نہ کرے، راحت کے بجائے تکلیف مانگے، اس کا مفہوم یہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی دعاؤں میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، یہ آپ کی دعا میں شامل تھی۔ پھر آپ نے اپنی امت کو حکم بھی دیا کہ صلی اللہ العافیہ، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرو، اور اللہ کے پیارے پیغمبر عافیت طلب بھی کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ انسانوں کو، بندوں کو، ایمان والوں کو جو تکلیف پہنچے اس کو برا نہ سمجھے، اللہ کا فیصلہ سمجھے۔ ایک واقعہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ صحابی تھے یا تابعی تھے، سخت بیمار تھے، تکلیف میں تھے، رات بڑی تکلیف میں گزری۔ صبح میں آنے کے بعد کسی نے پوچھا تو ان کی بیوی صاحبہ نے عرض کیا کہ ان کی رات بہت تکلیف میں گزری ہے، لیکن یہ سن رہے تھے۔ کہا نہیں بات ایسی نہیں ہے، آج کی رات میری بہت آرام سے گزری ہے، حالانکہ تکلیف میں گزری تھی۔ کہا کہ اس کا اجر، اس کا ثواب مجھے کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں ملے گا۔ بالکل اس حدیث کے موافق ہے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ ارشاد فرما دیجئے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ذرا بتاؤ تو صحیح، جو زینت کی چیزیں، استعمال کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اس کو حرام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا۔ جو نعمتیں آج ہمیں اس سرزمین پر مل رہی ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، استعمال کیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ آئیے ایک اور عنوان سے ایمان صفات کے تعلق سے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زاہدانہ زندگی کیا تھی، زہد اور عبادت میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو کیا اونچا مقام ملا تھا، آپ کا کیا طریقہ تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے کون سی زندگی آپ نے پسند فرمائی تھی۔ اس حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ روایت بھی ترمذی شریف میں ہے اور کتاب شعب الایمان والبیہقی کے اندر بھی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکین بنا کر، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مجھے موت دینا تو مسکینی حالت میں موت دینا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں تیرے جناب میں، تیرے حضور میں آؤں تو مسکینوں کے زمرے میں، مسکینوں کی جماعت میں آؤں۔ ناظرین کرام، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی، یعنی جو اللہ کی طرف سے پیش کی گئی تھی آپ پر، وہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے پیش کی تھی، اے ہمارے پیغمبر اگر آپ چاہیں مکے کے وادی کو میں سونے سے بھر دوں، تو آپ نے کہا اے پروردگار عالم میں یہ نہیں چاہتا،
میں تو چاہتا ہوں کہ فقیرانہ زندگی گزرے، ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکھا رہوں۔ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ سمجھ کر اپنے لیے فقیرانہ زندگی پسند کیا تھا۔ یہ زندگی اللہ کے نبی نے اپنے لیے خود پسند کیا تھا، اور جو ایک اہم پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، تبلیغ دین کا، اتمام نعمت کا، اسلام کا، پھر اس کے بعد اس کی گنجائش نہیں رہتی کہ آپ کی زندگی عیش و تنعم والی زندگی ہوتی۔ پھر ایک روایت اور آپ کے سامنے اس سلسلے میں پیش کر رہا ہوں، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً وفی روایت کفافاً۔ پہلی حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے اپنے لیے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ تو مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینیت میں موت دے اور مسکینوں کے زمرے میں جماعت میں اٹھا۔ یہاں یہ ہے اے اللہ تو آل محمد، یعنی میرے خاندان والوں کو ایسی روزی دے، ایسی قوت کہتے ہیں روزی کو، کفافاً جو برابر سرابر ہو، زندگی صحیح گزرے۔ اصل میں عربی زبان میں آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے بیوی بچوں کے لیے، اور یہاں وہی مفہوم لیا گیا ہے، یعنی اے پروردگار عالم ایسی زندگی دے کہ جو زندگی کا نظام چلتا رہے، نہ تنگی ہو، نہ فقر و فاقہ ہو، اور نہ کسی فراغت ہو کہ ذخیرہ ہو۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اور آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے، اہل بیت کے لیے بھی یہ دعا فرمائی تھی۔ پھر یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی زاہدانہ زندگی تھی، آپ چاہتے تو مکے کی وادی سونے سے بھر جاتی، لیکن آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ ایک روایت عائشہ صدیقہ کی ہے، قالت، کہتی ہیں، ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی زاہدانہ زندگی کیا تھی۔ دنیا کی یعنی عیش پرستی آپ نے قبول نہیں کیا، اچھا کھانا، اچھا پہننا۔ نبوت کا ایک بار گرا بہت بڑا بوجھ آپ کو دیا گیا تھا، آپ نے اس کو پورا کیا۔ کہتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل، آپ کے گھر والے کبھی بھی 2 دن بھی متواتر جو کی روٹی نہیں کھا سکے، 2 دن مسلسل پے در پے جو کی روٹی نہیں ملی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ دنیا آپ نے پسند نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے اہل و عیال نے 2 دن متواتر جو کی روٹی کھائی ہو، ایک دن کھایا تو ایک دن بھوکے رہے۔ یہ آپ کی زندگی تھی، اور آپ کے آل کی زندگی تھی، یعنی اہل بیت کی زندگی تھی۔ اس سلسلے میں ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، بخاری شریف، عن سعید المقبوری وعن ابی ہریرہ۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے 2 صحابی، ایک سعید مقبوری ہیں، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں انہ مر بقوم بین ایدیہم، وہ شاۃ مسلیۃ فدعوہ فابى ان یاکل وقال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر، رواہ البخاری۔
روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ کہ ایک مرتبہ ان کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جو کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ آؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ تو ابو ہریرہ نے انکار کیا، لیکن انکار کیسا؟ بطور معذرت کے۔ ان کو یاد آ گیا اللہ کے پیارے پیغمبر کی مقدس زندگی، آپ کی زاہدانہ زندگی یاد آ گئی۔ معذرت سے کہا کہ اس کھانے میں کیا مزہ ہے، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ جو کہ روٹی سے بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرا، یعنی آپ پیٹ بھر نہیں کھا سکے۔ ذرا اندازہ لگائیے آپ کی پیاری زندگی تھی، کتنی پیاری ایمانی اور روحانی زندگی تھی۔ دنیا آپ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں تھی۔ پھر یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دنیا میں جو تکلیفیں اٹھائیں وہ کسی نے نہیں اٹھائی ہیں۔ یہ پیغام اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی امت کو دیا۔ یہ پیغام صرف صحابہ کے لیے، انصار و مہاجرین کے لیے نہیں، یہ پیغام قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اے میرے امت کے لوگوں، جو تکلیفیں مجھے پہنچی ہیں وہ کسی کو نہیں پہنچی ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد اخفت فی اللہ ولا یخاف احدا۔ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو ڈرایا نہیں گیا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اس حدیث کا تکملہ آپ نے مکمل طور پر اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔